بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے یہاں توبہ کی قبولیت سے متعلق صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا نہایت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا، جو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری، ڈکیتی اور قتل کرنے میں بہت مشہور تھا، اور نہایت معمولی بات پر کسی کو بھی قتل کر دیتا تھا۔ ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 افراد کا قتل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی تو اللہ کے یہاں جانا ہے۔ چنانچہ اس کی یہ فکر بڑھتی رہی اور وہ لوگوں سے معلومات کرتے ہوئے سرگرداں پھرنے لگا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ لوگوں نے اسے ایک عابد شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے اس عابد شخص کے پاس جا کر معلوم کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے، جب کہ میں 99 انسانوں کی جان بھی لے چکا ہوں۔ اس عابد شخص کو اس مسئلے کا حل معلوم نہیں تھا، تو اس نے اپنی عقل سے قیاس آرائی کی کہ جو آدمی 99 انسانوں کی جان لے چکا ہو، اس کی مغفرت کہاں سے ہوگی۔ چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس شخص نے غصے اور جلال میں آ کر اس کو بھی قتل کر کے 100 پورے کر دیے، اور بولا کہ جب میری توبہ قبول ہی نہیں ہونی تو لاؤ تمہیں بھی قتل کر کے 100 پورے کر دیتا ہوں۔ چنانچہ یوں اس نے 100 قتل پورے کر لیے، مگر اس کے دل میں تردد باقی رہا کہ میری مغفرت کی کوئی صورت ضرور ہوگی۔ اس لیے اس نے لوگوں سے پھر معلومات کا سلسلہ جاری کر دیا کہ روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے، میں اس سے جا کر معلوم کروں گا، وہی مسئلے کا صحیح حل بتا سکتا ہے۔ آخر لوگوں نے اس کو بتلایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کے معلوم کرو۔ چنانچہ اس نے اس عالم صاحب کے پاس جا کر اپنی زندگی کی کارگزاری سنائی، اور 100 آدمیوں کو کس طرح سے قتل کیا ہے یہ سارا کارنامہ بھی سنا کر معلوم کیا کہ اب بتلائیے کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کیا اللہ کے یہاں مجھ جیسے گناہگار کے لیے بھی مغفرت کا کوئی خانہ ہے؟ تو اس عالم صاحب کو چونکہ علم تھا، تو اس نے اس شخص کو بتلایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ کے یہاں کیا رکاوٹ ہے۔ اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گناہ گاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور بہت وسیع ہے۔ چنانچہ اس عالم صاحب نے اس شخص کو مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے، تم بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ تمہاری مغفرت ضرور ہو جائے گی۔ عالم صاحب کی بات سے اس شخص کو حوصلہ ہوا، اور اس نے ان کی بتائی ہوئی جگہ کی جانب سفر شروع کر دیا۔ جب اس شخص نے آدھا راستہ طے کر لیا تو اس کو ملک الموت نے آ لیا اور اس کی موت ہو گئی۔ اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہوا، کیونکہ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آ گئے تھے اور عذاب کے فرشتے بھی۔
رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ یہ سچے دل سے تائب ہو کر عبادت کے لیے جا رہا تھا۔ اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، وہ اس لیے کہ اس شخص نے کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، پوری زندگی معصیت میں گنوا دی ہے۔ ابھی یہ دونوں فرشتے آپس میں بحث کر رہے تھے کہ اسی دوران آسمانوں سے آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ اور آیا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تھے۔ چنانچہ اس فرشتے نے تشریف لا کر ان دونوں طرح کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت ناپ کے دیکھ لو کہ جہاں سے یہ شخص آ رہا تھا وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت، لہٰذا جہاں کی مسافت قریب ہو اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے۔ چنانچہ دونوں طرف کی زمین ناپ کر دیکھی گئی تو جہاں وہ شخص جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا اس کے مقابلے میں صرف ایک بالش قریب تھی۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مقام معصیت سے مقام عبادت صرف ایک بالش قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کو اس کی روح لے جانے کا حق ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم سے یہ ذکر یوں کیا گیا ہے کہ اس شخص کے پاس جب ملک الموت آیا تو وہ شخص اس وقت بھی سینے کے بل اس عبادت والی پاک سرزمین کی طرف گھسیٹنے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہی بالش بھر راستہ بعد میں اس کی نجات کا باعث بنا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اور وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ میں اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہوں جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور بیابان میں گم ہو کر پھر اسے مل جائے، اور جو شخص ایک بالش میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ چنانچہ اس سب سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انسان جب بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ واقعہ خصوصاً ان حضرات کے لیے حوصلہ افزائی اور معاونت کا سبب ہے جو کہ بڑے بڑے گناہ کر کے اب مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ شیطان انہیں مایوس کرتا ہے۔ بہرحال گناہ گاروں کو شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھ کر سچی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لینا چاہیے، اور آئندہ کے لیے برے کاموں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک ضرور کر دیں، اور اس طرح کے مزید ایمان افروز واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ شکریہ۔